مرحبا کلیکشن، فیشن کی دنیا کا بھروسے مند نام۔ اونچی سے اونچی کمپنیوں کے کپڑے جیسے ریمنڈ، اروند، سوکٹاس، کیڈنی، سمان، نسیما، لوتھائی، سیارام، او سی ایم اور لیلن جیسے اونچی کمپنیوں کے کپڑے ملنے کا بااعتماد مرکز۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، مالدہ چوک، زیتون حسین مسجد کے پاس، مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آج تیسرا دن ہے کہ ہم نماز استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے، پانی لینے کے لیے آئے۔ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اتنا ہی ہمیں نوازا جائے گا۔ دعا کے آداب میں یہ بات ملتی ہے کہ بندہ جب تک اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہوگا تو ہمیں نوازا جائے گا، اور اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں، اور بسا اوقات لوگ کہنے بھی لگتے ہیں کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی، یعنی دعا کے قبول نہ ہونے کا انہیں گمان ہوتا ہے، تو پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ پہلے دن جب نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھی گئی بارش نہیں ہوئی، تو سوشل میڈیا پر اسے عنوان بنا لیا گیا۔ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کے احکام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور دعا جیسی اہم چیزوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، بولے دیکھو نماز پڑھے تھے، کڑک دھوپ نکل آئی، دعا مانگی گئی تھی، کیا ملا؟ آپ کو نماز پڑھانے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، دعا مانگنے والے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو شریعت کا وہ طریقہ جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی مفتی سے جا کر کے فتویٰ پوچھ لینا چاہیے، جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کس جگہ پر ہیں۔
दायरे इस्लाम में है या बाहर है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत संगीन बात है, बहुत संगीन बात है। अभी कल मुफ्ती हसनैन साहब ने जो अशार सुनाए थे, मरहूम काजी अब्दुल अहद अजहरी साहब के हवाले से वो दुआओं में, अपनी तकरीरों में उन अशार को पढ़ा करते थे कि हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब हम लोग बुद्ध की बात, बुद्ध के नाम से रो रहे थे। मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के नमाज का, दुआ का और खुतबे का मजाक उड़ा रहे। बुद्ध क्या ताना देता, जो मुसलमान है वो हमको ताना दे रहे। कितनी खराब बात है, इंतहाई रकीक, इंतहाई खसीस बात है। अब जाहिर बात है, हमारे हाथ में क्या है? सब कुछ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। उसका एक इशारा हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात को बदल सकता है। मसाइल हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया के मसलों का हल अल्लाह पाक के कब्जे कुदरत में, और अल्लाह के लिए बहुत मामूली बात है। कुरान करीम में एक से जायद मकामात पर कहा गया कि इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज का फैसला फरमा लेते तो अल्लाह ताला का सिर्फ ये हुक्म दे देना कि हो जा, वो काम हो जाता है। हम असबाब के मोहताज हैं, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। वो तो असबाब को पैदा करने वाला है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है। हमारा ईमान है कि हालात कितने ही मुखालिफ हो, लेकिन अल्लाह अगर चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और हालात कितने ही मुवाफिक हो, अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अल्लाह है, इसकी क्या दलील है? आज तक किसी ने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा। हमने अल्लाह को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते। इसी को ईमान बिल गैब कहा जाता है। हमने देखा नहीं है, अल्लाह हमारी नजरों से गायब है, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह है। अब अगर कोई ये सवाल करे कि तुमने अल्लाह को देखा है, हम कहें कि नहीं, बोले देखा नहीं है और मानते हैं। अब जाहिर बात है, तो जो ये कहने वाला है वो दुनिया की हजारों चीजों को देखा नहीं है, मानता है। उससे पूछो अमेरिका को देखा है? बोले नहीं। बोले है कि नहीं? बोले है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। ऐसी हजारों चीजें हैं जिसको आदमी देखा नहीं है लेकिन मानता है, उसके वजूद को मानता है कि हाँ है। अब करने वाली जात अल्लाह पाक की, हम तो मोहताज हैं, हम तो मोहताज हैं अल्लाह की एक नजर करम के। हमारे कब्जे कुदरत में कुछ नहीं है। हमें तो अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है, कमजोर पैदा किया है। और कुरान करीम में है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमजोर पैदा किया गया। कितना कमजोर है आप इससे समझ सकते हैं कि एक बकरी का बच्चा पैदा होता है, 5 मिनट में खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में चलने लग जाता है, कलाचे मारने लग जाता है। और इंसान का बच्चा पैदा होता है, महीनों उसको सुध नहीं रहती। अगर माँ
ममता नहीं होती और बच्चे पर वो मुतवज्जे नहीं होती तो ये बच्चा मर जाता। महीनों माँ उसको संभालती है, वो तो इतना कमजोर या इतना बेबस होता है कि जिस हालत पर उसको आप लिटा दो वो अपनी करवट भी नहीं बदल सकता। उसको करवट लेने में महीनों लग जाते। हमें इतना कमजोर पैदा किया गया, लेकिन अल्लाह ने अक्ल की नेमत दी तो इतने कमजोर होने के बावजूद पूरी दुनिया पर अल्लाह ने दस्तरस दी। बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को हमारा पाबंद कर दिया। घोड़ा हम लगाम लगा करके उस पर सवारी करते हैं। हाथी, एक दुबला पतला आदमी उसकी गर्दन पर बैठा होता है, आकस उसके हाथ में होता है, हाथी उसके ताबे रहता है। हालांकि ताकत इतनी है कि अभी जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं, एक बिगड़ा हुआ हाथी अगर यहाँ आ जाए तो हम सब मिल करके उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ताकत उसको दी। लेकिन एक अक्ल की नेमत दे करके अल्लाह ने पूरी दुनिया को हमारी खिदमत पर मामूर कर दिया। ये अल्लाह का फजल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, ये पूरी दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, और अल्लाह ने तुम्हें आखिरत के लिए बनाया। हम दुनिया के लिए नहीं आए, दुनिया में आने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हम ईमान लाएं अल्लाह की वहदानियत, रुबूबियत, उलूहियत पर, तमाम अंबिया और रसूलों की नबूवत और रिसालत को माने, फरिश्तों पर ईमान लाएं, किताबों पर ईमान लाएं, आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाएं, जन्नत और जहन्नम देखी नहीं है उस पर ईमान लाएं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाएं। इस दुनिया में आ करके हम ईमान लाएं और फिर इस्लामी अहकामात और तालीमात पर अमल करें। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, बच्चे की पैदाइश से लेकर के मरने तक के अहकामात हमारी शरीयत में मौजूद है। कुछ अहकामात ऐसे हैं जो मुझे खुद करने और कुछ अहकामात ऐसे हैं कि दूसरों को अंजाम देने। तफसील का मौका नहीं है, लेकिन हम पाबंद हैं, हम पाबंद हैं, आजाद नहीं, एक लम्हे के लिए भी आजाद नहीं। इकबाल ने तो किस पस मंजर में कहा था कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। बहुत दूर की बात कही। जो लोग आजाद मिजाज रखते हो और मन चाही जिंदगी गुजारना चाहते हो, जाहिर बात है कितने दिन आदमी की मनमानी हमेशा नहीं चलती, हमेशा नहीं चलती। एक वक्त आता है अल्लाह उसको झुका देता है, जलील कर देता है, उसे आजिज कर देता है, फिर वो एकदम अपने आप को मोहताज समझने लग जाता है। देख लो बड़े बड़े तुर्रम खां लोग, बड़े बड़े तुर्रम खां बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन कुदरत उनको आजिज कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी और ताकतवर ऊँटनी थी। वो कभी किसी ऊँट या ऊँटनी से दौड़ने में हारी नहीं थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक नौजवान सहाबी आए, उनका जवान ऊँट था, दौड़ का मुकाबला हुआ, उसका ऊँट हुजूर की ऊँटनी से आगे निकल गया। हजरत उमर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तलवार निकाल ली। कहने लगे अल्लाह के रसूल इजाजत दो। समझ रहे हो ना इजाजत दो का मतलब क्या है, कि बोलो मैं इजाजत दो। तो हुजूर ने फरमाया माह या उमर, उमर रुको, ठहरो, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। हर बुलंद चीज को एक वक्त अल्लाह पस्त कर देता है।
ہمیشہ کی بلندی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ہمیشہ کی حاکمیت، ہمیشہ کا اقتدار اللہ رب العالمین کے لیے. ہم عاجز بندے، کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. ہماری کمزوری کا اندازہ آپ اس سے لگاؤ، موسم بدلتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ تو بھیڑ لگی رہتی، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی، مریض باہر کھڑے رہتے. کیا ہوا؟ بولے وائرل بیماری ہے، سردی زکام بولو، بخار بولو، وائرل ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، موسم بدلتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں. کیا بڑی بات کریں؟ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمیں بھیجا ہم ایمان لائیں، اللہ کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں، دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے خوش ہو. یہ مقصد لے کر کے آئے، اور اس مقصد کو اگر ہم نے پورا کر لیا ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے. آپ سوچو، جب اسلام اور کفر کی بات آتی تھی اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوتا تھا اور کسی کافر، کسی مشرک کے ہاتھوں سے کوئی صحابی، کوئی اللہ کا مجاہد شہید ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کو شہید کرنے والا اللہ کا دشمن، اس کا دشمن، وہ حیران ہو جاتا تھا کہ اس کو میں نے مارا اور مار دیا، یہ مر رہا ہے، یہ مر رہا ہے اور کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں امیری غریبی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تندرستی اور بیماری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب نہیں رہتا. کوئی بیمار ہوتا؟ کوئی بیمار نہیں ہوتا. کوئی ذلیل اور رسوا ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا. اپنے قبضے قدرت میں اگر ہوتا تو ظاہر بات ہے نہ کوئی غریب رہتا، نہ کوئی بیمار رہتا، نہ کوئی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا. کیا ہوتا؟ وہ 2 نمبر کی بات ہے کہ دنیا کا نظام چلتا کہ نہیں چلتا. لیکن ہوتا کیا آپ سوچو، ہمارے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے. ہم بھی محتاج ہیں. ہم جن سے پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ وہ بھی محتاج تھے. ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی. اگر ماں کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ کالا ہوتا، بدصورت ہوتا، غریب ہوتا، معذور ہوتا، بیمار ہوتا؟ نہیں ہوتا. بچہ بیمار ہو جائے ماں باپ رات رات بھر جاگتے. 1 ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگائے جاتے. گھر بیچ دیتے، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اپنے بچوں کے علاج کے لیے. اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوتا نا. ہم محتاج ہیں اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. یہ احساس ہونا چاہیے کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات. ہم تو عاجز ہیں اور قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. اس لیے اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے. اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس طرح زندگی گزارے. اگر اس طرح ہم نے زندگی گزاری ہم کامیاب ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ نے جس کو جہنم سے
بچا لیا، دوری عطا کر دی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم تو پابند ہیں۔ آج جو طریقہ بارش طلب کرنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے ہم نے اختیار کیا ہے کہ پیدل چل کر کے آئے، ننگے پیر چل کر کے آئے، کتنے لوگ ننگے سر آئے، یہ بھی مانگنے یعنی عاجزی کا، ذلت کا ایک اختیار کردہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، بارش طلب کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حضور نکلے متبذلا متخشعا، اللہ کے رسول اس طرح نکلے کہ کپڑے استری والے نہیں تھے، کپڑے ایسے ہی تھے، اور عاجزی انکساری کے ساتھ نکلے، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے نکلے۔ اور اللہ کے لیے ہم جتنی عاجزی اختیار کرنا چاہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بارش طلب کرنے کا، آج کم علمی کی ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ بارش طلب کرنے کا یہ طریقہ جو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھنے لگے کہ نماز کیوں پڑھتے؟ ظاہر بات ہے، ایک بات آپ اگر سمجھ لو گے تو زندگی میں ہمیشہ کام آئے گی، وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات ہمیں سمجھ میں آئیں نہ سمجھ میں آئیں، ہمیں عمل کرنا ہے، ماننا ہے۔ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کی سنتوں کے تابع دار ہیں۔ آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے ماننا ہے، یہ مزاج رہنا چاہیے۔ اور وہ احکامات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسی جو چیزیں ہیں ان کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پوچھیں آپ، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جیسے استسقاء کی نماز نیت کیا کرنی، بہت لوگوں نے پوچھا۔ علماء کو، جانکار لوگوں کو وقتی طور پر حیرت ہوتی ہے کہ ابے ایک نماز کی نیت بھی نہیں معلوم۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم ہے، یہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیت کرنی چاہیے۔ استسقاء کے معنی ہے بارش طلب کرنا۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ رخ ہو کر کے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ چادر جو جسم پر ڈالتے ہیں یہ چادر کیوں پلٹتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر تھی، آپ نے نماز اور خطبے کے درمیان اسے پلٹا، اور اس لیے پلٹا تھا یہ حسن تفاعل ہے، اچھی فال لینا۔ بد فالی سے تو منع کیا گیا ہے کہ آدمی گھر سے نکلا، بلی گزر گئی، بولے بلی راستہ کاٹ دی، یہ بد فالی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ نکلے، کوا بیٹھا تھا تو اس کو اڑاتے تھے، اب وہ کوا اڑا، اگر سیدھی طرف چلا گیا تو بولے سفر اچھا رہے گا، اور اگر ادھر چلا گیا تو بولے کوا جو ہے بائیں طرف چلا گیا، اب یہ سفر اپنے لیے اچھا نہیں ہے، وہ جھولا لے کے واپس گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ بدفالی ہے۔
گھر سے نکلے کسی معذور پہ نظر پڑ گئی, کسی محتاج پہ نظر پڑ گئی, کسی بدصورت آدمی پہ نظر پڑ گئی, آدمی بدفعلی لیتا ہے, بولے پہلے ہی قدم پہ ناک لگ گئی. سلیمان ابن عبد الملک کے متعلق آتا ہے, وہ شکار کے لیے نکلا, محل کے باہر نکلا, ایک کانے کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ ناک لگ گئی, اب شکار کا سفر اچھا نہیں رہے گا. بادشاہ ہوتا ہے, بولے اس کو جو ہے قید کر دو. اس زمانے میں قید کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو خشک کنویں میں ڈال دیتے تھے, جس سے نکلنے کا کوئی راستہ, رسی کچھ پائری وغیرہ نہیں ہوتی تھی, اس کو ڈال دیے کنویں میں. اب یہ چلے گئے شکار پر, اور شکار بہت اچھا ہوا, اس کی امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا. واپس آیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ ایک کانے کو اپنے اندر ڈال دیے کنویں میں, بولے اس کو نکالو. جب اس کو نکال کے لائے تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, میرا کیا گناہ تھا, کیا قصور تھا, آپ نے مجھے جو ہے قید کر دیا تھا. بولے میں شکار پہ نکلا, پہلی نظر تیرے اوپر پڑی, اب تو کانا تھا, تو میں نے کہا کہ یار اپنا سفر خراب ہو گیا, اس لیے میں نے تجھ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو بولے پھر ہوا کیا؟ بولے شکار بہت اچھا ہوا. بولے پھر؟ بولے میں جو سمجھ رہا تھا وہ بات غلط تھی, تجھ پر نظر پڑی, تو نظر پڑنے کے بعد بھی میرا سفر خراب نہیں ہوا. بولے بادشاہ سلامت, آپ مجھ کو دیکھے آپ کا شکار بہت اچھا ہو گیا, میں آپ کو دیکھا 4 دن کنویں کے اندر رہا. بدفعلی کی اجازت نہیں ہے. آپ حسن تفاؤل یعنی اچھا گمان کرنا, اچھا شگون لینا, اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ جس حالت میں ہیں بظاہر یہ حالت اچھی نہیں ہے. بارش کی ضرورت ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, اور اگر بارش نہیں ہوئی تو کاروباری مندی کا شکار ہو جائیں گے. بارش نہیں ہوئی, سال بھر ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ بارش نہیں ہوئی تو کھیتوں سے فصل کیسے حاصل کریں گے؟ بارش نہیں ہوئی تو عجیب و غریب بیماریاں پھیلنے لگ جاتی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. بارش اگر نہیں ہوگی تو سال بھر گزارا مشکل ہو جائے گا. ہم لوگوں پر پھر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو سال بھر پانی مل جاتا ہے, اور ایک دن ناغے کے بعد بھی اتنا پانی مل جاتا ہے کہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے. کبھی کسی گلی میں آپ دیکھیں نل آ گیا تو سب بھر جاتا ہے, اور وہ پھر نلی لے کر کے ہماری مائیں اور بہنیں سڑک دھوتی رہتی. یہ پانی ضائع کرنا ہے, پانی ضائع کرنا ہے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی, جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اللہ نے اسے فری میں رکھا. آکسیجن ہے, اللہ نے بالکل فری میں دیا ہے. ابھی کورونا کے ٹائم سلنڈر کی قیمت معلوم تھی لوگوں کو. جس کے یہاں کسی کو کورونا ہو گیا وہ کیسے تڑپتا تھا, سلنڈر کے لیے کتنے جتن کرتا تھا, سینکڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار رہتا تھا. ایک سلنڈر لاتا تھا, وہ ختم ہونے لگے تو پھر بے چینی بڑھنے لگتی تھی آکسیجن کے لیے. ساری زندگی ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی اس کائنات کے اندر آکسیجن استعمال کرتے. اگر اللہ تعالیٰ پیسہ لینے لگ جاتا تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے وافر مقدار میں دیے. آج ہم لوگ اس زمین پر ہے, یہ زمین اس پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے محلے کی طرح ہے. اللہ نے وافر مقدار میں آکسیجن بھی دیا, وافر مقدار میں ہمیں پانی بھی دیا. ابھی چاند پر چندریان 3 جو ہے لینڈ کر گیا, پانی ڈھونڈ رہا ہے, آکسیجن ڈھونڈ رہا ہے, گزارا نہیں ہے. ہم کو اللہ آکسیجن مفت میں دے رہا ہے, پانی مفت میں مل رہا ہے, اور کہتے نا کہ مال مفت دلے بے رحم. ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو پتا ہے. اگر اسی پر ہم سے پیسہ لیا جاتا تو سمجھ میں آتا, اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی.
उलमा ने लिखा है अल्लाह की अदालत में जब पेशी होगी 3 तरह की अदालतें होंगी। पहली अदालतें वो होंगी जिनमें नेमतों का सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के मुतालिक सवाल होगा कि हमने तुमको ईमान दिया था, इस्लाम दिया था, आखिरी नबी का उम्मती बनाया था, हमने ऑक्सीजन दी थी, हमने पानी दिया था, हमने तुमको तंदुरुस्ती दी थी, तुम्हें इंसान बनाया था। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी हैं। कितनी नेमतों की तो हमें खबर भी नहीं है, पता भी नहीं कि ये नेमत है। वो तो जब छीनने लगती है तो समझ में आता है कि क्या था। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें तुम्हें अता किया है, तुम गिनना चाहो गिन नहीं सकते। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी, हम शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें अल्लाह ने दी। तो ये जो हालात है, इन हालात के अंदर अब जो हम लोग चादर जिस्म पर डालते हैं, उसको जो पलटते हैं, तो वो इसलिए ये हुस्ने फाल है कि हम जिन हालात में आए हैं, ये हालात कैसे हैं, अल्लाह इन हालात को पलट दे, इन हालात को बदल दे। ये हुस्ने तफाउल है और शरीयत में इसको पसंद किया गया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद फरमाया। इसीलिए जब कोई आदमी सफर पर निकले, किसी काम से निकले, किसी अहम जिम्मेदारी पर उसे मामूर किया जाए, तो लोगों को कहना चाहिए अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, कामयाब रहोगे, अल्लाह ने तुमको ये मौका दिया है, अल्लाह की मंशा है। अच्छे बोल बोलना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। और ये कि तुमने जो काम शुरू किया, अच्छा किया, आपने 2 रकात नमाज पढ़ के काम शुरू किया, अच्छा किया, सदका दे रहे हो, ये हुस्न तफाउल। तो चादर का पलटना भी ये हुस्न तफाउल से ताल्लुक रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तरीका हमें अता किया है, आप अल्लाह के नबी थे और अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे, जो करते थे, जो कहते थे अल्लाह पाक के हुक्म से। तो ये अल्लाह की मंशा है। पहले दिन बारिश नहीं हुई, मायूस नहीं होना चाहिए, उस पर कोई निगेटिव तबसरा नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन नमाज पढ़ी हमने, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, बारिश नहीं हुई, हालांकि कल जो मौसम बना था असर के वक्त असर के बाद ऐसा गुमान था कि इंशाअल्लाह जोरदार बारिश होगी, अल्लाह की मर्जी। आज हम फिर आए हैं। 3 दिन नमाज इस्तिस्का पढ़ना चाहिए। जिस दिन नमाज इस्तिस्का का फैसला लिया गया तो मीटिंग में ये बात आई थी कि हम 3 दिन का ऐलान कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हमने आज कल नमाज पढ़नी है, ये फैसला कर लिया। बारिश नहीं होगी तो वही ऐलान कर देंगे कि बारिश नहीं होगी तो कल, बारिश नहीं होगी तो वहां तीसरे दिन। हमने कहा था कि भाई ये जो भी आप तहरीर दे, ऐलान करें, उसमें खुदा ना खास्ता का लफ्ज बढ़ा करके कि भाई पहले दिन हम नमाज पढ़ेंगे, खुदा ना खास्ता बारिश नहीं हुई दूसरे दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़े, खुदा ना खास्ता बारिश नहीं हुई तीसरे दिन पढ़ेंगे। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने फोन करके कहा भी कि 3 दिन का क्यों ऐलान कर दिए, तुमको यकीन ही नहीं है कि पहले दिन नमाज पढ़ेंगे तो बारिश होगी, तुमको खुद ही भरोसा नहीं है कि तुम दूसरे दिन नमाज पढ़ोगे तो बारिश नहीं होगी। उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि उलमा ने लिखा है कि नमाज इस्तिस्का 3 दिन पढ़ना मुस्तहब है। अब अगर जमीयत उलमा और शहर के जिम्मेदार उलमा ने बैठ करके अगर ये फैसला किया तो उस पर कोई निगेटिव तबसरा करना अच्छी आदत नहीं। जैसे किसी ने कहा कि अभी इस्तिस्का की क्या जरूरत थी, अभी तो बारिश का 2 महीना बाकी है, अभी ऐसे हालात नहीं है, जानवर भूखे नहीं मर रहे, जानवर प्यासे नहीं मर रहे, अभी हमको पानी मिल रहा है, हम नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सड़क भी धो रहे हैं, गाड़ी भी धो रहे हैं, अभी कहाँ इस्तिस्का की जरूरत। अब जाहिर बात है
موسم گزر جائے گا پھر آپ نماز استسقا پڑھو گے تو یہ برابر ہے کیا؟ بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دیتی ہے، بے موسم کی بارش بھی بہت تکلیف دے رہتی ہے۔ اب جب یہ موسم ہے بارش کا، 2 مہینہ گزر گیا، سال بھر ہمارا کیسے گزرے گا؟ آج ہم کو ضرورت چاہے نہ ہو، لیکن کل تو ہمیں اندیشہ ہے نا کہ اگر ڈیم میں، تالاب میں، پانی کے ذخائر میں پانی نہیں ہوگا تو ہمارا یہ 10 مہینہ 8 مہینہ کیسے گزرے گا؟ اس لیے علماء کے فیصلے پر جو اس طرح کی نیگیٹو بات کہی جاتی ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم اپنی واہوائی کے لیے، کوئی بھی عالم اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کرتا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ ایک عالم نہیں، 10 لوگ بیٹھتے ہیں نا، اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، ان کے اس حساب سے بات چیت کی جاتی ہے۔ مفتی حسنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی میٹنگ میں تھے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی جیسے ہماری عیدگاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لشکر والی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، ماد ملت کی عیدگاہ آبادی میں آ گئی، اور اب عیدگاہ پہ نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا ایک جیسا ہی ہو گیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلی ہوئی جگہ ہے، مسجد کے اوپر چھت ہوتی ہے کہ عمارت ہوتی ہے، کھلی ہوئی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے میدان میں آ کر کے آپ نے عیدین کی نماز پڑھی تھی، آپ نے میدان میں نکل کر کے آپ نے جو ہے نماز استسقاء ادا کی تھی۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کوئی یہ کہے کہ بھائی جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا، جنگل میں جا کے نماز پڑھنا تھا۔ تو ہم نے عیدگاہ پر نماز ادا کر لی، آج ہم لوگ آ گئے، آبادی کے باہر ہیں، منہ بند ہو جائے گا کہنے والوں کا، آبادی کے باہر ہے۔ ہم جو شریعت کے احکامات کے پیش نظر کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں نماز کو عنوان نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے، دعا کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے آپ اس کو عنوان نہ بنائیں۔ ہم گناہ پر بات کرتے ہیں، ہم گنہگار کو کچھ نہیں کہتے۔ ابھی جیسے دعاؤں میں یا بیان میں چوری کی شناعت یا شراب پینے کی، نشہ کرنے کی شناعت اگر بیان کی گئی تو ظاہر بات ہے یہ بات تو کہی جائے گی نا۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چور ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بجلی چوری کرتے ہو تو یہ غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پانی چوری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ لوگوں نے اس کو بھی عنوان بنا لیا۔ آپ زنا کریں، آپ شراب پیئیں، آپ جوا کھیلیں، آپ ماں باپ کی بے عزتی کریں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کریں، اور پھر یہ چاہیں کہ کوئی آپ کو بولے بھی نہ، روکے ٹوکے بھی نہ۔ ہونا تو یہ چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے، طاقت سے روکنے کی پوزیشن نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا بھلا کہو کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو، دل میں برا سمجھو کہ چوری تو چوری ہے، نشہ کرنا تو نشہ کرنا ہے، زنا کرنا تو زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا تو جوا کھیلنا ہے، یہ غلط ہے، اسے دل میں برا سمجھو۔ اب آپ جو ہے ان چیزوں کو دل میں برا بھی نہیں سمجھیں گے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ جب آدمی اس حالت پر آ جائے کہ آپ برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر برائی کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں منع کر سکتے، دل میں بھی تم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہو، تب وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس حالت کے بعد پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔
اس میں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حرف آخر ہے. اس لیے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان احکامات کو جو شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا بہت سنگین بات ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ بارش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی طریقہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. اور وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ ہمارا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں ہم جی رہے ہیں. ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی نہ ملی. ہم کو مکمل رہنمائی ملی ہے. ہم میں سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار وہ ہے جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو الگ بات ہے، لیکن ہم شریعت کے مطابق بارش طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آخری بات یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جتنے یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے ہماری دعا انشاءاللہ اس مقام تک پہنچے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں. ہم چھتری لے کر کے نہیں آئے، ہم مگر اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ بارش آئے گی تو بھیگتے ہوئے جائیں گے. بارش ہوگی ہم بھیگتے ہوئے جائیں گے. یہ یقین رکھ کر کے آپ مانگو، انشاءاللہ بارش ہوگی. اور کوئی بھی دعا کسی بھی مسلمان کی اللہ رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے. پھر جو مانگو وہ مل جائے. جو مانگا اگر وہ نہیں ملا اس کے بدلے میں اللہ کوئی بہتر چیز عطا کریں گے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو ہماری دعا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، بلاؤں مصیبتوں کے ٹالنے کا سبب ہے. اور تیسرا درجہ اللہ کے یہاں یہ دعا ذخیرہ ہوگی اور کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گی. تو اس وقت دنیا میں دعا کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہم نے جو مانگا تھا دنیا میں نہیں ملا ہوتا، اس کے بدلے میں کچھ نہ ملا ہوتا. آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے آج وہ دعائیں ہمیں نیکیوں کے شکل میں مل رہی ہیں. کاش ساری دعا آج کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں مل جاتی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جاتا. اس لیے مایوس نہیں ہونا. ہم مانگ رہے ہیں، ہر حال میں ہماری دعا قبول ہے. جو مانگے ہیں انشاءاللہ وہ ملے گا. اللہ کی حکمت و مصلحت سے اللہ اس سے بہتر کچھ دینا چاہے اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ ہمارا یہ مانگنا رائگاں اور بیکار نہیں ہے، اللہ کے یہاں خزانے میں جمع ہے. کل قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی شکل میں ملے گا. اور اس میں بھی کوئی جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے کہ دعا میں آدمی روئے. مجھ کو کچھ لوگ بولنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا نا ایسا احساس ہوتا ہے ابھی میں روؤں گا تو آزو بازو والے لوگ دیکھیں گے. ارے دیکھنے دو نا، تم نہیں رو رہے تو بھی تو لوگ تم دیکھ رہے نا کہ کتنے پتھر دلو تم کو رونا ہی نہیں آ رہا ہے. ہمیں رونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا دعا کرو باکو فتح باکو، رو کر کے اللہ سے دعا کرو. رونا نہیں آئے رونے جیسی حالت بناؤ. رونے جیسی حالت آواز کے ذریعے سے، انداز سے ہمارا یہ جھلکنا چاہیے کہ ہم رو رہے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات، کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے اور اللہ فرشتوں پر فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی دعا میرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا. میرا یہ بندہ جانتا ہے
کہ اس کی ساری مرادیں میں ہی پوری کر سکتا ہوں, اس در کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے. ہماری تو یہ حالت ہے, اس لیے ہمیں اللہ سے رو کر کے مانگنا چاہیے. رونا نہیں آئے, جان بوجھ کر کے رونا چاہیے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اور انشاءاللہ ہم آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے پر عمل کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری مراد پوری ہوگی. اللہ کرم فرمائے گا, باران رحمت کا نزول فرمائے گا. ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے اور بلا مانگے پوری کرتا ہے. آج جب مانگنے کے لیے آئے ہیں, اس نے حکم دیا ہے تم مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اس کا وعدہ ہے. انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. صفحہ درست فرمائے گا.